اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آمد مولا امام حسین ابن علی کی بے پناہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ زمانے کے امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں آقا و مولا حسین ابن علی کی آمد کی بے پناہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں خاص اور جلالی ترین مولا حسین کا عمل لے کر آئے ہیں۔ بے انتہا مختصر اور آسان ترین عمل ہے یہ، جسے مومنین نے خاص طور پہ شب 3 شعبان اور 3 شعبان کے دن کرنا ہے۔ شب 3 شعبان اور 3 شعبان کے دن میں مومنین نے خاص طور پہ مولا حسین کے اس جلالی ترین اور حاجت روائی والے عمل کو کرنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہو، اگر اس طرح سے اس عمل کو کر لے، جس کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہوں، جس کی مشکلات حل نہیں ہوتی ہوں، وہ اس طرح سے امام حسین ابن علی کے اس جلالی عمل کو کر لے۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، علماء خود کہتے ہیں کہ پھر وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اس کی حاجت قبول نہیں ہوتی۔ مولا حسین تو ہیں ہی باب کریم، عطا کرنے والے ہیں، عطا و قادر ہیں، اور خاص طور پہ مومنین نے اس عمل کو شب 3 شعبان مولا کی آمد کے شب میں اور 3 شعبان مولا کی آمد کے دن میں کرنا ہے۔ وہ حسین جو دنیا میں آتے ہی، دنیا میں تشریف لاتے ہی فطرت کو بالوں پر عطا کر دیں، وہ سوچے آپ کو کائنات عطا کر دیں گے۔ صرف مومنین نے ایمان اور یقین کی معراج پر رہتے ہوئے، میں تو کہتی ہوں اگر کوئی آزمانے کی نیت سے بھی کرے اس عمل کو، تو مولا حسین کی بارگاہ سے وہ خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ مرادوں بھری رات ہے، برکتوں بھری رات ہے، رحمتوں بھری رات اور دن ہے شب 3 اور 3 شعبان۔ مومنین نے خاص طور پہ شب 3 شعبان اور 3 شعبان کے پورے دن میں کسی بھی وقت سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا ہدیہ مولا و آقا حسین ابن علی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد مومنین نے مصلی ہی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک تسبیح درود کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے درود کی پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سجدگاہ پر سر کو رکھنا ہے۔ پیشانی کو آپ نے سجدگاہ پر رکھنے کے بعد کیا ذکر پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھنے کے بعد 128 مرتبہ 128 ٹائمز پڑھنا ہے، یا حسین 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 یا حسین۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے امام حسین کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح درود کی پڑھی۔ درود کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے حالت سجدہ میں پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کے 128 مرتبہ 128 ٹائمز یا حسین کا ذکر کرنا ہے۔ خداوند متعال کو حق کے حسین ابن علی کا واسطہ دے کر اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ یقین جانیے انعام حسین ابن علی ہی حاجات کی قبولیت کے لیے کافی ہے، حل مشکلات کے لیے کافی ہے۔ میں تو آج یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مقام سے ہٹنے سے پہلے دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ حقیقتاً دعا قبول ہوگی مقام سے ہٹنے سے پہلے۔ یہ حسین ہیں، آپ لفظوں میں اپنی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، آپ اپنی حاجت طلب کریں یا نہ کریں، آپ اپنی مشکلات کے خاتمے کی دعا کریں یا نہ کریں، وہ مومن کی آنکھ سے آنسو نہیں گرنے دیں گے، حاجات بھی قبول کر لیں گے، مشکلات و پریشانیوں کا خاتمہ بھی کر دیں گے۔ امید کرتے ہیں مومنین و مومنات کی اکثریت شب 3 شعبان اور 3 شعبان کے پورے دن میں کسی بھی وقت امام حسین علیہ السلام کے اس مختصر ترین حاجت روائی اور حل مشکلات کے لیے اس میں اعظم عمل کو لازماً کریں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔